اور کامیڈی مزاح کا ایک حصہ ہے۔ رونے کے لیے تو زندگی میں بہت سارے مقام آئیں گے، لیکن ہنسنے کے مقامات انسان ڈھونڈتا ہے۔ ہنسنا ہنسانا آپ کا مقصد ہوتا ہے، اس مقصد سے جو پروگرام کیا جاتا ہے وہ کامیڈی کہلاتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں اگر دیکھیں تو موجودہ جو پروگرامز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تمسخر کا پہلو جو ہے غالب نظر آتا ہے۔ آدمی کا ظرف بہت ضروری ہے، اگر وہ کم ظرف ہے، اس کے پاس گالی نہیں ہے تو وہ گالی سے ہی آپ کا یہ اپنے مزاح کا اظہار کرے گا۔ کامیڈی شو وغیرہ یہ ایسے نام رکھے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام یوں ہونا چاہیے کہ ہنسنے کے لیے کچھ بھی۔ آج کل کی جو کامیڈی ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو اس میں جو کامیڈی پروسی جا رہی ہے وہ اس کا معیار کیسا ہے آپ کی نظر میں؟ میں مطمئن نہیں ہوں اس معیار سے۔ بادشاہت ختم ہو کے جب جمہوریت آئی تو وہاں تو مزاح کا بے انتہا فروغ ہوا۔ آپ جس طریقے کے کامیڈی پروگرامز آج دیکھ رہے ہیں اس وقت ہوتے ہیں۔ اس میں ضمیر جعفری قبلہ سینئر مزاح نگار پاکستان سے آئے تھے، انہوں نے اس ادبی اجلاس کو نثری مشاعرے کا نام دیا۔ ناظرین، آپ تمام کا دکن میڈیا کی خصوصی پروگرام گفتگو میں استقبال ہے۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جو پیشے طب سے وابستہ رہے، اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ صرف آپ پیشے طب سے وابستہ رہے اور ماہر رہیں، بلکہ آپ ادبی دنیا میں بھی ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ ایسا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور ایک کہنہ مشق مصنف بھی۔ ڈاکٹر صاحب کی ابتدائی تعلیم شہر حیدرآباد میں ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، یعنی میڈیسن کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کے یعنی سرکاری طور پر سول اسسٹنٹ سرجن کے حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دی۔ پھر اس کے بعد آپ سعودی عرب چلے گئے، وہاں پر بھی آپ اسی پیشے سے وابستہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 40 کتابیں تصنیف کی ہیں، جس میں 23 کتابیں طب، صحت اور تغذیہ یعنی نیوٹریشن کے عنوان سے آپ نے لکھی ہیں۔ اسی طریقے سے 13 کتابیں آپ نے ادب اور طنز و مزاح کے موضوع پر لکھی ہیں۔ آپ کی چند ایک کتابیں یہاں پر موجود بھی ہیں، جس میں ریسنٹلی حال ہی میں شائع ہوئی کتاب دھوم ہماری زبان کی، یہ کتاب جو ہے دراصل ڈاکٹر صاحب کے مختلف عنوانات جو طنز و مزاح پر رہے اس کا مجموعہ ہے۔ ایک اور بات قابل ذکر ہے ڈاکٹر صاحب کے تعلق سے، وہ یہ کہ اکثر ڈاکٹر کے تعلق سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اپنی رہائش گاہ کے اطراف یا پھر اپنی رہائش گاہ میں خود بھی ایک کلینک یا پھر جو ہے مطب لگا لیتے ہیں، وہاں پر پریکٹس کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ نے اپنی رہائش گاہ میں ایک اردو کلینک کے نام سے وہاں پر ایک خانہ بنا رکھا ہے، جہاں پر ڈاکٹر صاحب کی لکھی ہوئی مختلف کتابیں اور مجلے وہاں پر الماریوں میں بھرے پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا اصلی نام ڈاکٹر سید خواجہ معیز الدین ہے، لیکن آپ کا قلمی نام ڈاکٹر عابد معیز ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس موقع پر کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے سے آمدگی ظاہر کی۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے آپ سے مل کے آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور میں تمام تر دل کی گہرائیوں سے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کا یہ چینل ہر دل عزیز چینل بنے، اور انشاءاللہ ہم سب کا سپورٹ آپ کو حاصل رہے گا۔ آمین، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ تو سامعین اور ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کامیڈی، یعنی طنز و مزاح سمجھیے یا پھر کامیڈی کی جو اصل حیثیت ہے اس کے
متعلق آج کا ہمارا موضوع رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے سوال، آخر یہ کامیڈی ہے کیا چیز؟ آخر کس کو یہ کامیڈی کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، کامیڈی ایک وسیع جو منظر ہے، طنز و مزاح یا مزاح، اس کا ایک حصہ ہے۔ مزاح کیا ہے؟ دیکھیے، انسان کی جبلت میں یا انسان جو پیدا ہوا ہے اس میں دو صلاحیتیں، رونا اور ہنسنا، ودیت کی گئی ہے۔ آدمی بولتا بعد میں ہے، کوئی زبان سیکھتا بعد میں ہے، لیکن جو زبان اللہ کی طرف سے سیکھ کر آتا ہے وہ ہے رونا اور ہنسنا۔ اس کو مختلف طریقے سے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان آتے ہی روتا ہے، اور انسان جب روتا ہے تو دوسرے لوگ ہنستے خوش ہوتے ہیں، اور اگر جو آیا ہے دنیا میں انسان وہ نہ روئے تو دوسرے لوگ روتے ہیں۔ جب پھر یہ ہے کہ جب وہ انسان دنیا میں آ کے رو کے جب اطمینان حاصل ہوتا ہے اس کو کہ میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں، ماں کی گود میں ہوں، تو وہ چپ ہو جاتا ہے یا مسکراتا ہے۔ ایسے ہی جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، اور جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ مسکراتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو پیدائشی زبانیں ہیں یہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ رونے کے لیے تو زندگی میں بہت سارے مقام آئیں گے، لیکن ہنسنے کے مقامات انسان ڈھونڈتا ہے۔ ہنسنے کے مقامات جو ڈھونڈتا ہے، ہنسنے کی جو دانستہ کوشش ہوتی ہے، وہ کامیڈی کہلائی جاتی ہے۔ وہ ایک حصہ ہے، وہ مزاح کا ایک مزاح کا ایک حصہ۔ حصہ ہے۔ کامیڈی اسے کہتے ہیں، یعنی آپ ادب میں یا ٹیلی ویژن پر یا ڈرامے میں یا جو ہے سو آپ کے ڈیجیٹل میڈیا پر آپ کو ہنسنے کے مقصد کے لیے پروگرام کیا جائے۔ ہنسنا ہنسانا آپ کا مقصد ہوتا ہے، اس مقصد سے جو پروگرام کیا جاتا ہے وہ کامیڈی کہلاتا ہے، اور کامیڈی مزاح کا ایک حصہ ہے۔ مزاح کے کئی روپ ہیں، مزاحیہ مضامین ہے، مزاحیہ ادب ہے، اور آپ کے مزاحیہ ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں۔ تو یہ الگ الگ حصے ہیں۔ یہ کامیڈی یعنی اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہنسنے کا موقع یا آپ کو خوش ہونے کا موقع، امیوزمنٹ، یہ فراہم کیا جائے۔ اس کے لیے کئی ایک لوگ ماہرین ہی ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ وجود میں آ گئے ہیں جو آپ کو ہنستے ہنساتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پروگرامز کی کثرت ہو گئی ہے آج کل۔ تو یہ جو ہے سو کامیڈی ہے۔ تو اس کامیڈی اس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کے اس انبساطی پہلو کو جو ہے سکون پہنچانے یا انسائٹ کرنے کے لیے، اس کو تحریک دینے کے لیے یہ پروگرامز کامیڈی کہلاتے ہیں۔ یہ اس کامیڈی میں یا پھر جو ہے مزاح میں تمسخر کا پہلو بھی غالب دکھتا ہے کبھی کبھی، یا پھر آج کل کی دنیا میں اگر دیکھیں تو موجودہ جو پروگرامز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تمسخر کا پہلو جو ہے غالب نظر آتا ہے۔ کامیڈی کے ساتھ بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔ آپ ماضی میں دیکھیں گے تو دل کھول کے ہنسنا، قہقہا لگانا، ٹھٹا مارنا خلاف تہذیب سمجھا جاتا تھا۔ بڑے لوگوں کے سامنے ہنسنا، خواتین کا، بچوں کا، بزرگوں کے سامنے بیٹھ کے ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، اس کو غلط سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ چیز جو تھی ہنسنے ہنسانے کی، ہم عمروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان اسی کو روا رکھا گیا تھا۔ یہ زمانے تک چلتا رہا، 20ویں صدی تک بھی چلتا رہا۔ لیکن 20ویں صدی کے بعد جو اخلاقی انحطاط ہوا ہے سماج میں، جو معاشی مسائل آئے ہیں، جو دنیا میں امن و امان کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس سے انسان پریشان ہو کے مزاح میں اپنا ریفیوج ڈھونڈ رہا ہے۔ تو اس کو مزاح پسند آ رہا ہے۔ جو مہنگائی، یہ اس کی جو مار ہے، اس سے بچ کے سیاسی یہ آپسی لڑائی جھگڑے، اس سے فرار چاہتے وہ مزاح میں ہنسنے کا سامان چاہتا ہے۔ رونے کے مواقع تو بہت ہیں آپ کے پاس، سنجیدہ ہونے کے مواقع بہت ہیں، لیکن ہنسنے خوش ہونے کے مواقع کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے مزاح کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا
जो 1998 ईस्वी में शाये हुआ था, कि वो लिखा था कि 21वीं सदी, मैंने पेशिन गोई की थी, 21वीं सदी तंज़ो मिज़ाह की सदी है। अब तक जो नावल लिखा गया, अफ़साने लिखे गए, शायरी हुई है संजीदा, उसका दौर अब ख़त्म हो रहा है। लोग हालात के मारे हुए हैं, 21वीं सदी में मिज़ाह फ़रोग़ पाएगा। फिर मिज़ाह को इतना फ़रोग़ हुआ, आप बिल्कुल सही मालूम हो रही है। सही साबित जी हाँ, बिल्कुल सही साबित हो रही है। फिर उसी का तसलसल मैंने एक मज़मून लिखा था, जो 2015 ईस्वी में शाये हुआ था। शायर, महानामा शायर जो अब बंद हो चुका है, उसमें असर हाज़िर में तंज़ो मिज़ाह मक़बूलियत और मेयार के अदम तवाज़ुन का शिकार। मक़बूलियत तो मिली है मिज़ाह को, कॉमेडी को, लेकिन उसका मेयार क्या है? घटता गया है, मुस्तक़िल घटता जा रहा है। और हम जैसे जो लोग मिज़ाह के अच्छाइयों से वाकिफ़ हैं, चूँकि अब बुराइयाँ जो है सो ज़्यादा ये हो रही हैं, लोग हँसने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। यानी अब जो कॉमेडी है, कॉमेडी शो वग़ैरह, ये ऐसे नाम रखे जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके नाम यूँ होना चाहिए कि हँसने के लिए कुछ भी। ये कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जा रहे हैं, गाली-गलौज, यानी आप बड़ों पे तंज़ कर देना, गैर हकीकी बातें कर लेना, स्वांग रचना, अजीब-अजीब हुलियों में आना, मर्द होके ख़वातीन का ये करना, ख़वातीन होके मर्द हज़रात की नक़ल करना, ये नक़ाली, ये वो सब हँसने के लिए बहुत ज़्यादा हद तक का हम लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब आम तौर पे ये नज़र आती है कि मिज़ाह के अंदर या फिर जो है तंज़ के अंदर, तो इंसान के जो ज़ाहिरी शक्ल या पार्ट्स समझिए, उसको जो है एक मौज़ू बनाया जाता है। जैसे कि कोई काना रहा, कोई लंगड़ा रहा, कोई जो है गंजा रहा, या फिर जो है इसी तरीके से कोई कुबड़ा रहा। तो इनके इस ज़ाहिरी शक्ल को लेकर भी मौज़ू बनाकर उसके ऊपर जो है मिज़ाह किया जाता है। ये कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, इसको एक हद तक मैं इसको सही करार देता हूँ कि वो जो कमी है हुँ। आपके अंदर, जी, जी। उससे नबर्द आज़मा होने का हौसला मिलता है आपको। अब जैसा मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह ने 2 आँखें दी है। जी, बहुत सारे लोगों को जो 2 आँखें होती हैं, वो जब पैदा होता है इंसान, वो देखने लगता है। जी, 2 आँखों से देखता है, दोनों आँखों में एक किस्म का कोऑर्डिनेशन ये पैदा होता है। लेकिन अगर यही बात अगर वो इंसान जो देख रहा है, वो एक नज़र से देखने लगे, एक आँख को ज़्यादा बोझ डालने लगे, और ये होता है बच्चों में। मैं समझता हूँ कि एक 10 से 15% बच्चे सिर्फ़ एक ही आँख से देखने लगते हैं। तो उनकी एक ही आँख मज़बूत होती है, दूसरी आँख आइडल आँख कहलाई जाती है। यानी वो कमज़ोर आँख हो जाती है। तो ये एक कमज़ोरी है जो डेवलप हो गई है आजकल। इसलिए बच्चों को, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये मशवरा भी दूँगा, बच्चों को पैदा होने के बाद जल्द से जल्द उनका मुआयना करवाया जाए, और वक़्तन-फ़ौक़्तन भी मुआयना करवाते रहें कि वो अपनी दोनों आँखों का एकसाँ इस्तेमाल कर रहा है। तो अब इसमें एक आँख, तो हमारे नाज़रीन के लिए एक इंकिशाफ़ है। बहुत सारे नाज़रीन हमारे इस ताल्लुक से जानते नहीं हैं। जी, मालूम भी है लोगों को, बहरहाल, तो ये चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। जब एक नज़र से ये देख रहा है, आप जिसको कि कोई कुदरती तौर पे काना है, कुदरती तौर पे का कोई काना है, जैसा आपने कहा कि उस पे तंज़ किया, वो एक नज़र से देखता है, वो तो काना है। तो मिज़ाज इसको पॉज़िटिवली यूँ लेता है, मैं तमाम दुनिया को एक नज़र से देखने का क़ाइल। तो उसमें पॉज़िटिविटी है। मैं कोई भेदभाव नहीं करता, रंगो नस्ल का नहीं करता, इसका नहीं करता, उसका नहीं करता। तो ये एक हौसला मिल रहा है उसको। मिज़ाज का ये सबसे खूबसूरत पहलू है ये, कि उसको वो एक हौसला दे रहा है। सही। ऐसे ही क कई एक हैं, जो अब जैसा, अब आप खुद, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं फ़ारिग़ुल बाल हूँ, सर पर बाल, मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि मेरा कोई बाल बेका नहीं कर सकता। तो ये पॉज़िटिविटी है मिज़ाह की, और मिज़ाह का मकसद यही है कि ये पॉज़िटिव ये किया जाए। इसके बरख़िलाफ़ कमज़र्फ़ मिज़ाह निगार, जी। मैं कहूँगा, ऐसे होते हैं
جو اس پہ طنز کرنا چاہتے ہیں، اس کے لطف چاہے کہ چھاننا اس کو چھالنا، کہیں کہ چودھویں کا چاند وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی جو چیزیں کرتے ہیں نا، وہ پرسنل اٹیکس جو کرتے ہیں وہ روا نہیں ہے. اس لیے میرے ایک مرحوم دوست عبدالسمیع جلیل کا کہنا تھا، جتنا ظرف اتنی ظرافت، جیسا ظرف ویسی ظرافت. یعنی ظریف ہونے کے لیے ظرافت بے انتہا. آدمی کا ظرف بہت ضروری ہے. اگر وہ کم ظرف ہے، اس کے پاس گالی نہیں ہے، تو وہ گالی سے ہی آپ کا یہ اپنے مزاح کا اظہار کرے گا. یہ مزاح بھی ایک قسم کا اظہار ہے. جس طریقے سے رونا وغیرہ ایک جذبے کا اظہار ہے، ویسے ہی یہ بھی ایک اظہار ہے. یہ جو نقص بیان کرتے ہوئے اس کو اچھالتے ہوئے لوگوں کا مذاق اڑانا، اور پھر یہ آپ کی جو کامیڈی ہے یا پھر مزاح جس کو کہا جائے، اس کے اندر وہ کیا باریک جو ہے لکیر ہے جو بیان کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے. مزاح کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مزاح بہت آسان ہے. یہ بہت آسان نہیں ہے. اچھا معیاری مزاح لکھنا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے، اور یہ سوچنا پڑتا ہے کسی کو ناگوار نہ گزرے. جی، یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور پھر آج کل تو سیاست میں اتنا موقع ہے مزاح لکھنے کے لیے، ذرا سا بھی لکھ دیں گے آپ، پتہ نہیں کہ کون آپ کے خلاف ہو کے کاروائی کر لے گا، FIR کرا دے گا. پھر اگر حکومت آپ کے موافق نہ ہو، مخالف ہو، تو آپ کو پھر تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا. تو یہ تمام چیزوں کو، یہ ادب کے دوسرے جو اصناف ہیں اس میں یہ بات نہیں ہے. دیکھیے، اس لیے مزاح لکھنے کو دو دھاری تلوار پر چلنا، اس کے مماثل کہا جاتا ہے. اور بعض لوگ مزاح کو سفلی عمل بھی کہتے ہیں. اگر آپ کچے رہے مزاح پیدا کرنے میں، تو آپ خود شکار ہو سکتے ہیں. شکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مزاح کر دیا، کوئی آپ پر کاروائی کر دے گا، یعنی ازالہ حیثیت عرفی وغیرہ اس قسم کے دعوے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ان کی انسلٹ کی ہے. تو اس لیے سفلی عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر عامل ناپختہ ہو یا پختگی نہ ہو، الٹا اسی پہ وار ہو جاتا ہے. شیاطین اس پہ حاوی ہوتے ہیں. تو مزاح نگار پر حاوی ہوتا ہے. آج کل کی جو کامیڈی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن کا بڑا غلغلہ ہے، بڑا دورہ ہے، تو اس میں جو کامیڈی پروسی جا رہی ہے، وہ اس کا معیار کیسا ہے آپ کی نظر میں؟ میں مطمئن نہیں ہوں اس معیار سے. دیکھیے، یہ جو ایک دم سے ایک ڈیجیٹل میڈیا جو آ گیا ہے، بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں، نا تجربے کار ہاتھوں میں ہتھیار مل گیا ہے. کچھ بھی بنا لے گا، کہیں بھی کچھ بھی دیکھے گا وہ بنا لے گا. سمجھیے کہ کسی پارک میں کوئی گیا ہے، پارک میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، کچھ ایسے بے گھر حضرات بھی آتے ہیں جن کو گھر میں موقع نہیں ملتا، تو وہاں آ کے جھاڑ کے پیچھے جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے تو آپ لے لیا اور اس کو اچھال لیا. یہ اخلاق نہیں ہے نا. یہ ہماری جو ہے سو وہ سبھیتا جو کہیں گے وہ نہیں ہے. تو بعض چیزیں جو ہوتی ہے ان کو بتانی ہے، جو چیزیں چھپانی ہے وہ راز میں رکھنا ہے. بالکل راز میں رکھنا ہے. تو وہ چیز آج کل ہو نہیں رہی ہے. جی ہاں. تو ہر چیز کو جو ہے بیان کر دینا، ہر چیز کو منظر عام پر لے کے آنا ایک غلط بات ہو گئی ہے. یہ ڈیجیٹل ایک ایکسپلوڈ ہوا ہے. ایک نادانوں کے ہاتھوں میں بھی کیمرہ ایک ہتھیار کی طرح آ گیا ہے. جو کچھ بھی آپ کو کچھ بھی کر لے گا. اکثر واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں آپ کو کہ جیسا لڑکا لڑکی میں اچھا وقت گزر رہا تھا ان کے پاس کے ویڈیوز، بعد میں اس کو جیسا بلیک میل کرنے لگا، پھر خودکشی تک بات چلی آتی ہے، یہ ہوتی ہے. تو یہ بالکل غلط طریقے ہیں یہ، جس کا کہ استعمال منع کر دینا چاہیے. اور یہ مزاح کے نام پہ بہت سارا کیا جا رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پہ روک ٹوک کے لیے، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ کیا کوئی باڈی ہے، کوئی اخلاقیات ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ضمیر سب سے بڑا اس کا نگران کار ہے. اگر آپ میں یہ چیز ہو، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، تو آپ اچھی چیز ہی دیں گے.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن نے اس مزاح نگاری کے اوپر منفی اثرات جو ہے مرتب دیکھیے ڈیجیٹلائزیشن اور یہ جو ماڈرن میڈیا وغیرہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے جی ہاں پریسائزلی اگر کہا جائے جو بھی میڈیا ہے یہ یقینی طور پہ ایڈوانٹیجز فائدہ مند اور نقصان دہ دونوں ہیں. تو مزاح نگاری سے جو ہے کیا اس کے منفی اثرات پڑے ہیں جیسا بالکل پڑے ہیں کہ لوگ جس طریقے سے گالی گلوچ کر رہے ہیں یہ چیزیں جو سو جائز نہیں ہے. اور میں نے پروگراموں میں کہا ہے کہ بہت سارے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، جی کھلے گالیاں دے رہے ہیں. اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اردو اتنی شرمیلی زبان ہے کہ اس میں جنسی اعضاء کا نام لینے کو گالی کہا جاتا ہے. اگر آپ اس کو یہی بات سمجھتے ہیں، گالی کا ڈیفینیشن آپ کے پاس یہ ہے کہ جنسی اعضاء کا نام لینا گالی ہے، تو پھر آپ کے پاس یہ چیز روا ہو سکتی ہے. لیکن گالی اتنی آسان نہیں ہے کہ جنسی اعضاء مختلف، اس میں آپ نسبت بھی تو پیدا کر رہے ہیں نا بھائی، ماں سے، بچے سے، باپ سے، بہن سے، تو یہ نسبت وہ گالی ہو جاتی ہے. تو یہاں آپ کو فرق لائن کھینچنا پڑے گا، اور یہ لائن ہمارے ذہنوں میں، ہمارے ضمیر میں ہونی چاہیے جو ختم ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق شہر حیدرآباد فرخندہ سے رہے بچپن سے آپ جو ہے یہیں پہ تعلیم حاصل کیے، پھر آپ نے ڈاکٹر بھی یہیں سے کی. تو حیدرآباد کا جو مخصوص مزاج ہے اس کے بارے میں، اور پھر یہاں کی جو مزاحی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر زبان میں اور ہر مقام کا مزاح الگ الگ ہوتا ہے، ان کے معیارات مختلف ہوتے ہیں، اور مزاح کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے. کہیں کسی زبان میں مزاح زیادہ ہے تو کسی زبان میں کم ہے. کہیں کسی مقام پہ انگریزی میں مزاح بہت ہے، جی فرینچ میں جو ہے سو بھی کہتے ہیں کہ لوگ مزاح بہت ہے، میں جانتا نہیں وہ، اور دوسری زبانوں میں ذرا کم ہے. اس کا حوالے دیتے ہیں، اردو میں بھی کم ہی کہا جاتا تھا، لیکن اب بہت مزاح کا حصہ بڑھ گیا ہے اس صدی تک. یہ آپ کی بات صحیح دکھتی. چائنیز اور جاپانیز جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سیریس جو ہے وہ لوگ جی ہاں تو ایسی چیزیں ہیں. تو اور مقام کا بھی وہ فرق ہوتا ہے. تو بر صغیر ہندوستان، انڈین سب کانٹیننٹ میں دو مقامات، پنجاب اور دکن، دکن حیدرآباد کے لیے مشہور ہے. اچھا پنجابی مزاح، وہ پنجاب کے جوکس تو بہت مشہور ہیں، اور اگر پنجابی کے خلاف اگر کوئی لطیفہ نہ سنائے تو پنجابی ناراض ہو جاتا ہے. ایک ایسی بات ہوئی، یاد تم نے کوئی ہمارا لطیفہ نہیں سن، تو وہ مزاح ہے. اور دکن کا کیپٹل آپ یہ کہہ لیجئے کہ صدر مقام حیدرآباد کو لے لیجئے، اور حیدرآباد میں کافی مزاح پھلا پھولا ہے. جامع عثمانیہ جب قائم ہوئی تو اس میں بھی کئی ایک ایسے ڈرامے بھی ہاسٹلز میں پیش کیے جاتے تھے مزاحیہ. مخدوم خود پیلا دوشالہ، جی ہاں، یہ اور ان کے کئی نظمیں ہیں، مزاحیہ شاعر تھے. پھر آزادی کے بعد تو حیدرآباد جب ختم ہو کے، نیا حیدرآباد بادشاہت ختم ہو کے جب جمہوریت آئی تو وہاں تو مزاح کا بے انتہا فروغ ہوا. آپ جس طریقے کے کامیڈی پروگرامز آج دیکھ رہے ہیں اس وقت ہوتے تھے. مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے حیدرآباد میں جو اب حال میں نمائش ختم ہوئی ہے، نمائش میں 8 بجے ایک تشریحی پروگرام آتا تھا تجارتی لحاظ سے، استاد کا پروگرام. استاد ان کی بیگم ہوتی تھی، اور چھوٹے نواب، بھوئی، محمد سلیمان، حمایت اللہ، مصطفیٰ علی بیگ، یہ لوگ پروگرام کرتے تھے. اس میں بڑی تشہیر ہوتی تھی، جو چیزیں وہاں بیچی جاتی تھی نمائش میں. تو 8 بجے لوگ وقت کا انتظار کرتے ہوئے وہاں پہ باہر ٹھہرتے تھے جہاں مائکس لگے ہوئے رہتے تھے یہ پروگرام سننے کے لیے. پھر آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن پہ چھوٹی چھوٹی باتوں نے بہت دھوم مچائی تھی ایک وقت. نیرنگ پروگرام میں 9:30 بجے تو لوگ سب کام چھوڑ کے 9:30 بجے گھر پہ موجود رہتے تاکہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ سنی جائے. پھر شمسو کے باوا جیسا یہ ہوا. اور پھر اس کے علاوہ ادرک کے پنجے کو کون بھول سکتا ہے، جو ایسا پروگرام جس کا ذکر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ہوا ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہ تک وہ تو
مستقل جو ہے کامیڈی پروگرام ہے۔ کامیڈی پروگرام تھا، ایک فرد واحد کا، ببن خان کا صاحب کا پیش کیا ہوا پروگرام تھا وہ، اور اسے گینیز بک میں بھی آیا۔ اس کے 1000 سے زیادہ یا 10,000 سے زیادہ کچھ ایپیسوڈز ہوئے تھے۔ تو پھر ویسے پروگرام تھے، پھر اس کے اوپر ببول کے کانٹے، پیاز کے چھلکے، خالد کی خالہ وغیرہ اس قسم کے کئی پروگرام آئے۔ پھر بعد میں بھی دیڑھ مت والے، پھر منور علی مختصر، عابد علی، حامد کمال وغیرہ، ایک طویل فہرست ہے ناموں کی اور پروگرامز کی جن کو ہم گنا سکتے ہیں۔ بعض کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اردو میں یا ہندوستانی زبان میں کامیڈی پروگرامز وغیرہ جو شروع ہوئے ہیں اس کا سرچشمہ حیدرآباد ہی رہا ہے۔ اب اس پہ باضابطہ تحقیق کر کے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، کرنا چاہیے یہاں کے طنز و مزاح نگاروں کو، مزاح کاروں کو۔ مزاح نگار مزاح کاری میں فرق ہے۔ مزاح نگار وہ ہے جو مزاح لکھتا ہے، ادبی مزاح یہ کرتا ہے، اور مزاح کار فنکار ہے، وہ آرٹسٹ ہے جو اس کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ ان کے اوپر ہے کہ جیسا وہ یہ کرے۔ اور پھر یہاں جس طریقے سے زندہ دلانے پنجاب ہوا کرتا تھا، حیدرآباد میں بھی یار لوگوں نے زندہ دلانے حیدرآباد بنایا تھا۔ زندہ دلانا حیدرآباد تو کافی 1900 سے مشہور جو ہے ادارہ تھا، اس کے تحت مزاحیہ پروگرامز ہوتے تھے، معیاری مزاحیہ پروگرام۔ ان کے 3 پروگرام بہت مشہور ہوتے تھے۔ محفل لطیفہ گوئی یعنی جوک سیشن، جو مختلف مقامات پہ یہ ہوئے ہیں جوکس، یعنی یہ 60s میں، لیٹ 60s کی بات کر رہا ہوں میں، یہ تو کافی پرانی بات ہے، 50-60 سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں جوک سیشنز ہوتے تھے جس میں IAS آفیسرز اپنے دفتر میں پیش آنے والے جو ہے سب واقعات سناتے تھے، لطائف سناتے تھے، اور اس وقت لوگ ہنستے تھے، معیار کا خیال رکھا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہوتا تھا ادبی اجلاس۔ ادبی اجلاس میں لوگ مزاحیہ مضامین سناتے تھے، ادبی جسم جو حیثیت لیے ہوئے تھا۔ شاید یہ بات بھی ہے کہ حیدرآباد میں یہ جو مزاحیہ مشاعروں کا جو ہے حیدرآباد ہی، جی حیدرآباد ہی کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد ہی مشاعرے جو ہوتے ہیں باہر جو ہوتے ہیں وہاں مزاحیہ نہیں ہوتے، مشاعرے ہوتے ہیں مختلف اس میں 1-2 شاعر مزاحیہ ہوتے تھے، لیکن بالخصوص مزاحیہ مشاعروں کی بنا حیدرآباد ہی میں ڈالی گئی۔ صرف مزاحیہ مشاعرے ہر سال زندہ دلان کیا کرتا تھا۔ اور ایک جو میں ادبی اجلاس کا کہہ رہا تھا کہ اس میں ادبی اجلاس ہوتا تھا، ادبی مزاحیہ مضامین یا فکاہیہ یا ظریفانہ مضامین سنائے جاتے تھے اور لوگ خے مار کے ہنستے تھے۔ اس میں ضمیر جعفری قبلہ سینئر مزاح نگار پاکستان سے آئے تھے، انہوں نے اس ادبی اجلاس کو نثری مشاعرے کا نام لیا تھا کہ ایسی داد جو مشاعروں میں دی جاتی ہے وہ ایک ادبی اجلاس میں دی گئی تھی جو غیر معمولی ہے۔ غیر معمولی ہے، تو انہوں نے اس کا نام، اس کا جو ہے سو نام نثری مشاعرہ دیا تھا۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں، یہ دیکھنے کو کم ہو گئی ہیں۔ اور حیدرآباد میں بھی، یعنی مجھے حیدرآباد والوں سے یہ تو میں اسی پہ آ رہا تھا کہ حیدرآباد کی جو موجودہ جو صورتحال ہے، جو کامیڈی کے نام پہ، جو اب اس کو کامیڈی بالکل نہیں کہا جا سکتا، تو ہر کوئی اپنے ہاتھ میں جو ہے موبائل لیا ہوا عجیب و غریب قسم کی جو ہے چیزیں بنا رہا ہے، تو یہ جو معیار کی گراوٹ ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی؟ دیکھیے، میں آپ نے جیسا کہا کہ اب جو حالات ہیں اس میں جیسا وہ معیار نہیں ہے، میں بھی اس چیز کو محسوس کرنے لگا ہوں، اور یہ بات میں شدت سے محسوس کر رہا ہوں پچھلے 1 سال سے، اور میں اس کو چاہتا بھی ہوں کہ جیسا مضمون کی شکل دوں کہ اب مزاح کی 2 اقسام ہو گئی ہیں، ایک ادبی مزاح، ایک پاپولر مزاح۔ ادبی مزاح جو ادب کے سنجیدہ لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور پاپولر مزاح جو گلیوں میں، سڑکوں پہ رچا جا رہا ہے، جو لوگوں کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے، اس کے تخلیق کرنے والے بھی الگ ہیں، ان کو پسند کرنے والے بھی اسی اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، ان کے لیے ہے، ان کی ضرورت تو بھی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ طنز و مزاح یا مزاح کا جو معیار ہوتا ہے وہ اصل سماج کا معیار ہوتا ہے، اس سماج کا جہاں یہ مزاح کریٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کے سماج میں اگر گراوٹ آ رہی ہے، سماج ہی جو ہے سو تو لازمی بات ہے اس کے اس پہلو پہ اس طرف جب گالی نہیں رہی
تو پھر کیا کریں ہم؟ تو اس کا کوئی جو ہے کوئی علاج نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مزاح میں بھی جیسا ایک ادبی مزاح ہوگا، ایک پاپولر مزاح ہوگا یا اسٹریٹ کامیڈی ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ جو کیفیت ہے اس وقت جو ہم کو نظر آتی ہے وہ کیا مستقل رہنے والی ہے؟ حالات سیاسی حالات اور ملک کے معاشی حالات تو یہی دکھا رہے ہیں کہ یہ مستقل ہی رہے گی. جب کسی کو ایک نشانہ بنا کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان سب کے پیش نظر تو یہی لگتا ہے کہ انحطاط ہر جگہ ہے، تو یہ بھی انحطاط کا شکار ہوگا. خیر لیکن امید ہے کہ اچھے دن آئیں گے. تو مزاح کے ویسے اچھے دن آ گئے ہیں، لیکن معیاری دن بھی آئیں گے. اچھے اور معیاری دن آپ ایسا یوں اضافہ کر لیجئے تو مزاح کے اچھے اور معیاری دن بھی آئیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں جو ہے مزاح نگاروں کو اور پھر اس کے پسند کرنے والوں کے اس صنف کے پسند کرنے والوں کے لیے کچھ آپ کی طرف سے پیغام؟ میرا پیغام یہی ہے کہ دیکھیے مزاحی ادب بے انتہا یعنی کارآمد ادب ہے. اس میں جو ہے سو آپ کو فائدہ ہے. اس میں کئی ایک اچھی باتیں آپ کہہ سکتی ہیں، کئی ایک باتیں آپ سکھا سکتے ہیں لوگوں کو، اور معیار بھی جیسے بڑھا سکتے ہیں. زندگی کی تلخیوں کو بھلانے کے لیے بھی مزاح کا سہارا لیا جاتا ہے. تو خدا را اس کو اچھے کام کاج کے لیے استعمال کیجیے، پازیٹیو اس کے لیے کیجیے، اور اس کا معیار بڑھائیے. ابتذال کی طرف مت لے جائیے، فحش گوئی کی سے احتراز کیجیے، چیخ پکار سے احتراز کیجیے. آپ مختلف طریقے سے آپ کے اوپر ہے، مزاح نگاروں پہ، مزاح کاروں پر ہے کہ وہ اگر معیار اونچا اٹھائیں گے تو عوام کا معیار بھی اونچا ہوگا. عوام معیار نہیں بناتے، جو تخلیق کرتے ہیں وہ لوگ معیار بناتے ہیں. ان پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز پروس رہے ہیں. آپ نے جیسا کہا پہلے، اگر آپ اچھی چیزیں پروسیں گے تو لوگ اس کے اچھی چیز کے عادی ہوں گے. اگر آپ اچھی چیزیں نہیں دیں گے، غیر معیاری چیز پیش کریں گے تو لوگ اسی کے عادی ہوتے جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر ہے، پیش کرنے والوں پر ہے، کامیڈی پیش کرنے والوں پہ ہے، مزاحی ادب تخلیق کرنے والوں پر ہے کہ وہ اچھے سے اچھی چیز پیش کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا اور آپ کے اس زرین مشوروں کا بھی، اور آپ کی یہ پوری گفتگو کا بھی، جو ہمارے لیے بھی بہت ہی اس میں ایسی باتیں بھی رہیں کہ جو ہمارے لیے بالکل نہیں تھیں، کہ جیسے حیدرآباد اس کا جو ہے اس کی ابتدا مزاحیہ مشاعروں کی ابتدا کا مسکن جو ہے مرکز حیدرآباد رہا. بہت خوشی ہوئی، بہت ممنون ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے اس دعوت کو قبول کیا، اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. تو ناظرین، پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. آپ تمام کا شکریہ، اور ہمارے اس خصوصی پیشکش کو قبول کیجیے، اور پھر اپنے اس چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک یہ پہنچائیں. بہت شکریہ.